قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له وأصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ فرما دیجئے کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ ان کو جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ہم تو لوٹ جائیں گے اپنی ایڑیوں پر بعد اس کے کہ ہمیں اللہ نے ہدایت دی اس آدمی کی طرح جس کو شیاطین نے کسی گڑھے میں ڈال دیا ہو جنگل کی زمین میں، اور وہ حیران و پریشان ہو، اس کے ساتھی اس کو بلاتے ہوں ہدایت کی طرف کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ فرما دیجئے اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، ہمیں حکم کیا گیا کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار ہو جائیں۔ کل کے درس میں اس آیت کا کچھ حصہ اس کی تفسیر عرض کی تھی کہ اللہ کے غیر کو بلانے والے ایسے ہیں جیسے کوئی آدمی اپنے احباب کے ساتھ سفر کر رہا ہو تو ان میں سے ایک ساتھی کو شیطان وہاں سے پکڑیں اور جنگل بیابان میں کسی گڑھے کے اندر ڈال دیں۔ جب وہ آنکھ کھولے تو ہر طرف گڑھے کی دیواریں ہی دیکھے، وہاں سے نکل نہ پائے، تو اس کی عقل وہاں مبہوت ہو جائے گی، اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، تو اب وہاں سے اس کا نکلنا بہت مشکل ہے۔ فرمایا جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو پکارتا ہے اور اسی سے نفع اور نقصان کی امیدیں اور یقین اور نظریہ مضبوط کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا غیر نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان سے بچا سکتا ہے، تو اس لیے اس کی مثال ایسے ہے مبہوت العقل انسان کی طرح۔ آگے فرمایا ان ھدی اللہ ھو الھدی قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہ جملہ معترضہ ہے۔ معترضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اگلے اور پچھلے جملے سے ربط نہیں، درمیان میں فائدے کے طور پر ایک بات فرمائی کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ ہدایت سے مراد یہاں سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں انبیاء علیہم السلام کو جو ہدایات فرمائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے میں انسان یہ زندگی کا سفر صحیح رخ پر طے کر سکتا ہے۔ جو آدمی کسی کام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ چھوڑ دے، وہ خوبصورت وہ راستے اختیار کرے جو دوسری قوم بتلائے، تو یہ کبھی بھی اس زندگی کے سفر کو صحیح راستے کی صورت میں طے نہیں کر سکتا۔ یہ اسی آدمی کی طرح ہو جائے گا جو آدمی جنگل میں بھٹک جاتا ہے۔ تو فرمایا جتنے بھی راستے دنیا میں ہیں قرآن حدیث کے علاوہ، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں زندگی گزارنے کے راستے ہیں وہ گمشدہ راستے ہیں۔ اس راستے پر چلنے والا آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، راستہ بھٹک جاتا ہے، جنگل میں بیابان میں حیران اور پریشان آدمی کی طرح ہو جاتا ہے۔ عموماً جب آدمی صحیح راستے سے دوسرا راستہ اختیار کرے تو اس کو دنیا کی چمک ہی اپنی طرف بلاتی ہے، یعنی یا تو اس کو انسان کو روٹی کپڑا اور مکان کی فکر بلائے گی، اور اس کو خوبصورت نقشہ نظر آئے گا کہ اس راستے پر چلوں گا اچھا مکان بن جائے گا، اچھی روٹی مل جائے گی، اچھا کپڑا مل جائے گا، اچھی زندگی گزرے گی۔ یا یہ ہے کہ وہ اچھا روٹی کپڑا میں پہلے سے ہے لیکن اس سے بہتر کی طلب میں وہ چلتا ہے، تو اس لیے وہ راستہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا
آپ ان کو یہ بھی فرما دیں وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں تو حکم کیا گیا کہ ہم صرف رب العالمین کی فرما برداری کریں بس، اور کسی کی بھی فرما برداری نہ کریں چاہے جو کچھ کہتے رہیں۔ یہاں جو الفاظ استعمال فرمائے وَأُمِرْنَا، امرنا کا مطلب یہ ہے کہ بس ہمارے ذمے لازم ہے یہ بات، امر وجوب کے لیے تھے، ہمارے ذمے واجب ہے یہ بات، ہمیں کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے ہم صرف وہی راستہ اختیار کریں جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہے۔ اب یہ بات میں بھی زبان سے کہتا ہوں، میرا مسلمان بھائی بھی کہتا ہے، میں بھی سنتا ہوں، میرا مسلمان بھائی بھی سنتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات پر آ جائیں۔ جب ہم بازار میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہماری سوچ یہ بن جاتی ہے کہ بازار کا جو اصول ہے اس کے مطابق چلیں گے تو تجارت چلے گی۔ اگر ہم سچ بات کریں گے، سچ بولیں گے، صحیح چیز پیش کریں گے تو پھر اس صورت میں نفع تو کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنے معاملات میں داخل ہوتے ہیں اس وقت بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ اگر صحیح راستہ اختیار کریں گے ہم تو گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ اور زندگی کے ہر شعبے میں یہی اصول ہمیں سمجھ آتا ہے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں میں یہ بات سمجھائی کہ رب العالمین، لنسلم لرب العالمین، للہ بھی آیا ہے دوسری جگہ، للہ رب العالمین، لرب العالمین یہاں فرمایا تو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے اور ساری کائنات کو پالنے والا بھی ایک ہے، اور جس کو جو کچھ مل رہا ہے اسی کی طرف سے مل رہا ہے، اس کے غیر کے پاس ہے کچھ نہیں تو کیا دے گا؟ لہذا تجارت کے راستے سے نفع ملے گا تو اللہ ہی دے گا، کاشتکاری کے راستے سے نفع ملے گا تو اللہ ہی دے گا، ملازمت اور مزدوری کے راستے سے اگر ہمیں رزق ملے گا تو وہ بھی اللہ ہی دے گا۔ وہ ساری کائنات کو پالنے والا ہے، بادشاہوں کو بھی وہی دے رہا ہے، فقیروں کو بھی وہی دے رہا ہے۔ تو جب اس کی فرما برداری کریں گے تو اس نے اپنے ذمہ رزق لے رکھا ہے۔ اس نے یہ بات فرمائی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، اولاد کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، رزق تو اللہ کے پاس ہے۔ اس وجہ سے جب مکمل اللہ کی فرما برداری کریں گے تو اس کے بعد اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا بھی جنت کا منظر بنا دیں گے، جنت کا عکس بنا دیں گے۔ اس آیت میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ راستہ صرف کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے۔ مولانا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ ہدایت والہدا، یہ الصراط المستقیم صراط وحدہ، کہ ایک ہی راستہ ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال کے ساتھ سمجھایا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یوں لکیر ڈالی ہے چوراس 4 کونے کی، پھر ایک لکیر ڈالی بالکل سیدھی اور دوسری لکیریں دائیں بائیں بہت ساری ڈالی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی گزارنے کے یہ راستے ہیں کئی سارے، ان میں سے صحیح راستہ وہ ہے جو درمیان میں سیدھا جا رہا ہے، باقی یہ خواہشات ہیں۔ جو خواہشات کے پیچھے چلتا ہے وہ صحیح راستے سے بھٹک کر دائیں ہو جاتا ہے یا بائیں ہو جاتا ہے، وہ صحیح راستے پر نہیں چل سکتا۔ تو ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری اولاد اور نسلوں کو اسی راستے پر گامزن فرمائے، زندگی کا یہ سفر اسی راستے پر گزرے اور ہمیں آخرت میں کامیابی اللہ کی طرف سے ہمیں مل جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرما دیجئے اندعو، کیا ہم پکاریں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما ان کو، لا ینفعنا جو ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرنا نہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں، ونرد کیا ہم لوٹیں، علی اعقابنا اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدانا بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت، ہدان اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، کلذی اس آدمی کی طرح ہو جائیں، استہوتہ الشیاطین جس کو گڑھے میں ڈال دیں شیاطین، فی الارض جنگل کی زمین میں، حیران لہ اور اس کے لیے حیرانگی اور پریشانی ہو، اصحاب اور ساتھی، یدعونہ اس کو بلا رہے ہوں، الی الہدی ہدایت کی طرف، ایتنا کہہ رہے ہوں ہماری طرف آ جاؤ،
قل فرما دیجئے ان ہدی اللہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی هو الہدا یہی ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا ہمیں حکم کیا گیا لنسلم کہ ہم فرما بردار ہو جائیں لرب العالمین تمام جہانوں کو پالنے والے کے